ماحول میں، ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس طرح لیلۃ القدر کی رات ہے یہ رات بھی اسی طرح کی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، ایک خاص مقام، ایک خاص مرتبہ اس رات کا ہے، اور وہ خاص مرتبہ اور وہ خاص مقام یہ ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ آئندہ سال میں جتنے اعمال ہونے والے ہوتے ہیں، جتنے کام تقدیر الہی کے مطابق ہونے والے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین اس رات میں وہ تمام اعمال اپنے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اگر کسی انسان کو آئندہ سال میں اتنا رزق ملنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس رزق کے فیصلے کس کس انداز سے وہ اس بندے تک پہنچے گا اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ کسی انسان کو کوئی اور غم، کوئی اور دکھ، کوئی اور خوشی ملنے والی ہوتی ہے تو تمام فرشتوں کو اس رات میں تمام نظام تھما دیا جاتا ہے۔ کون سا انسان اس دنیا سے جائے گا، کون سا انسان اس دنیا میں آئے گا، اس رات میں انسانوں کے لیے یہ فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے اس طرح کی روایات کے پیش نظر علماء نے لکھا ہے اور امت کے علماء نے یہ بات بیان کی ہے کہ انسانوں کو چاہیے کہ خاص طور سے اس مہینے میں عبادت کا اہتمام کرے۔ عبادت اس لیے کرنی چاہیے اور عبادت کا خاص اہتمام اس لیے کرنا چاہیے کہ نہ معلوم ہم عبادت سے غافل ہوں اور ہمارے مرنے کے فیصلے فرشتے لکھ رہے ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو دنیا کی خوشیوں میں مست و مگن ہوں اور اللہ رب العالمین کے یہاں سے ہمارے لیے عذاب کے فیصلے اتر رہے ہوں۔ انسان کے لیے یہ بات بہت ہی اہم ہے کہ انسان ہر وقت اللہ رب العالمین کی طرف جھکا رہے۔ قرآن کریم کی 2 آیات کریمہ الگ الگ مقامات سے میں نے پڑھی تھی۔ ان آیات کریمہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم کی پہلی آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے انسانوں اس اللہ کی عبادت کرو جس اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے۔ تمہارے جو پہلے لوگ تھے، تمہارے ماں باپ تھے، ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یاد رکھیں تمام کے تمام انسانوں کو وجود دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، لہذا انسان کو جب اللہ نے وجود دیا، انسان کو جب اللہ تعالی نے ہر طرح کی نعمتیں اور آسائشیں دی تو انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے اس مالک کو، انسان اپنے اس خالق کو یاد رکھے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی، یہ آیت کریمہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ۔ اے انسان میں نے تمہارے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے، تمہیں یہ تاکیدی حکم دیا ہے کہ تم شیطان کی عبادت مت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا۔ ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اے انسانوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرنا یہ صراط مستقیم ہے۔ ایمانی بھائیوں، یہ تمام آیات، یہ تمام احادیث ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ ہم اللہ کی طرف جھکنے والے بنے، اللہ سے اپنا تعلق قائم کرنے
بنے، چاہے یہ شعبان کا مہینہ ہو چاہے کوئی اور مہینہ ہو، لیکن خاص طور سے چونکہ اس مہینے میں اللہ کی طرف سے کچھ خاص فیصلے ہوتے ہیں، ان فیصلوں کے پیش نظر انسان کے لیے یہ ضروری بنتا ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو، انسان اللہ کے تعلق میں ہو، انسان اللہ سے لو لگائے ہوئے ہو، انسان اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کر رہا ہو، اس لیے کہ انسان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے سوائے اللہ کے فضل کے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک مقام پر آپ علیہ السلام سے یہ پوچھا تھا، اور آپ نے امی عائشہ سے فرمایا تھا کہ اے عائشہ، جنت میں اگر انسان جائے گا اللہ کی سزاؤں سے اگر بچ سکے گا تو صرف اللہ کے فضل سے بچ سکے گا۔ اپنی عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ تو بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، آپ تو بڑا مرتبہ رکھتے ہیں، کیا آپ بھی جنت میں صرف اور صرف اللہ کے فضل سے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ، میں بھی اگر جنت میں جاؤں گا تو صرف اور صرف اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا۔ ایمانی بھائیوں، ضرورت ہے ہم اللہ کے فضل کو تلاش کریں، ضرورت ہے ہم اللہ سے لو لگائیں، اور بطور خاص جو 15ویں شعبان ہے اس 15ویں شعبان کو ہم خاص طور سے کچھ عبادتیں کریں، کچھ دیر کچھ وقت کے لیے ذکر کریں، کچھ وقت کے لیے تلاوت کریں، کچھ وقت کے لیے اللہ سے خاص دعائیں مانگیں، اس لیے کہ اسی رات میں ہمارے لیے عجیب و غریب فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ عام طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس رات میں ہمارے بچے پٹاخے پھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پٹاخے پھوڑنا اور گھروں کے باہر یا اندر بتیاں جلانا اور چراغاں کرنا یہ تو برادران وطن کے طریقے ہیں، یہ اہل اسلام کے طریقے نہیں ہیں۔ اہل اسلام کا طریقہ ہے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ لو لگانا، اللہ کے سامنے آہ و زاری کرنا۔ ضرورت ہے کہ ہم یہ اعمال کرنے والے بنے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک تو اعلان ہے، اس کے بعد آپ حضرات جو ہے سنتیں پڑھیں گے۔